حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے حضرت خباب بن ارد سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا، مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے کچھ پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پر حملہ کر دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو۔ حضرت عمر اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ شرمندہ سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا، مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑ نہ دیں گے، پھر کہا کہ تم جب تک غسل نہ کر لو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے یک لخت ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب بن ارد جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے، باہر آ گئے اور کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یا اللہ، ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ بس اے عمر، اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فقرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، اور اسی وقت حضرت خباب کے ساتھ جا کر حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد ہی کا قصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر آج سورہ طٰہٰ کی تفسیر کی پہلی ایپیسوڈ لے کر میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات ہم ان آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، یعنی صرف اللہ کا خوف دل میں رکھنے والوں کے لیے قرآن یاد دہانی ہے۔ واضح رہے، ہر انسان کی فطرت میں اللہ پرستی ڈالی گئی ہے، مگر اکثر لوگ اپنے فطری تقاضے پورے نہیں کرتے، کیونکہ منفی تربیت اور مخالف رجحانات فطرت پر غالب آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فطرت کی آواز دب جاتی ہے۔ اور اگر مخالف رجحانات کا دباؤ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو فطرت کی طرف بلایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اپنی فطرت پر قائم ہیں، تاہم فطرت کے تقاضے پورے کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو یاد دلایا جائے تو ان کی فطرت زندہ ہو جاتی ہے۔ اگر فطرت میں یہ باتیں پہلے سے موجود نہ ہوتیں تو انبیاء کی دعوت کو کوئی پذیرائی نہ ملتی۔ اگلی آیت میں ہے، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمان کو۔ وہ رحمان عرش پر جلوہ فرما ہے۔ عرش کائنات کی تخلیق کے بعد تدبیر کائنات سے مربوط مقام کا نام ہے۔ اس اعتبار سے عرش کی یہ تعریف بنتی ہے، عرش اس مقام کا نام ہے جہاں سے کائنات کے نظام سے متعلق احکام صادر ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں،
اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ پروردگار کی عبادت اور اس کے قرب کی جستجو اس کی پرستش کے ذریعے بہترین کام ہے۔ ہر کام ایک حساب سے ہوتا ہے، عبادت بھی ایک حساب سے کی جاتی ہے۔ تم خود پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ تمہارے پاؤں سوج جائیں اور تبلیغ کے لیے تمہاری قوت میں کمی آ جائے۔ اس مختصر سی تفسیر کے بعد آئیے اس کی اب مزید وضاحت کے ساتھ ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ تشقیٰ لفظ جو پہلی آیت میں استعمال ہوا ہے اس کا مادہ شقاوت سے سعادت کی ضد ہے، لیکن جیسا کہ امام راغب نے اپنی کتاب مفردات میں لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ مادہ تکلیف اور دکھ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور مذکورہ بالا آیت میں یہی معنی مراد ہے۔ بعد والی آیت میں قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اس طرح بیان کیا گیا ہے: ہم نے تو قرآن کو صرف ان لوگوں کی یاد دہانی کے اور تذکرے کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یاد دہانی اس بات کی نشاندہی ہے کہ تمام خدائی تعلیمات کا خمیر انسان کی روح اور اس کی فطرت میں موجود ہوتا ہے، اور انبیاء کی تعلیمات اسے ایکٹیو بناتی ہیں، اس طرح سے کہ گویا کسی مطلب کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان تمام علوم کو پہلے ہی سے جانتا تھا اور اب انہیں بھول گیا ہے اور اس دنیا میں تعلیم کا مقصد یاد دہانی ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اصلی خمیر انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ میں یکشا کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب تک انسان میں ایک قسم کا احساس ذمہ داری، جواب دہی نہ ہو، جس کا نام قرآن نے خشیت اور خوف رکھا ہے، اس وقت تک حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ در حقیقت یہ تعبیر اس چیز کے مشابہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان ہوئی ہے، یعنی کہ ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ اس کے بعد اللہ کا تعارف کراتا ہے کہ جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے تاکہ اس کی معرفت کے ذریعے قرآن کی عظمت آشکار ہو، لہٰذا ارشاد ہوتا ہے یہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ جو زمین اور بلند آسمان کا خالق ہے۔ بہرحال وہ اللہ کہ جس کی قدرت، تدبیر اور حکمت آسمان و زمین کی وسعت پر محیط ہے، ظاہر ہے کہ اگر وہ کوئی کتاب نازل کرے گا تو وہ کس قدر معنی خیز ہوگا۔ قرآن کے نازل کرنے والے پروردگار کا تعارف جاری رکھتے ہوئے قرآن کہتا ہے وہ اللہ رحمان ہے کہ جس کی رحمت کا فیض ہر جگہ پر محیط ہے اور وہ عرش پر مسلط ہے۔ عرش لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی چھت ہو، اور کبھی خود چھت کو یا بلند پایوں والے تخت کو یا بادشاہوں کے تخت کو عرش کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بیان ہوا ہے تم میں سے کون اس بلقیس کے تخت کو میرے پاس لا سکتا ہے؟ واضح رہے کہ اللہ کا دنیا کے بادشاہوں کی طرح تخت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عرش سے مراد عالم ہستی ہے کہ جو اس کی حکومت کا تخت شمار ہوتا ہے، اور استواء علی العرش پروردگار کے جہان ہستی پر تسلط اور مکمل احاطہ اور سارے عالم میں اس کی تدبیر و فرمان کے نفوذ کی طرف اشارہ ہے۔ اصولی طور پر عرب کی ڈکشنری میں عرش اور فارسی اور اردو زبان میں تخت زیادہ تر قدرت و اقتدار کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں شخص کو تخت سے اتار دیا، یعنی اس کی قدرت و اختیار اور حکومت کو ختم کر دیا۔ بہرحال اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس تعبیر سے اللہ کے لیے جسم ہونے کا تصور کرے تو یہ انتہائی بچکانہ بات ہے۔ عالم ہستی پر اللہ کی حاکمیت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی مالکیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جو کچھ آسمان میں، زمین میں، ان دونوں کے درمیان اور زمین کی گہرائیوں میں موجود ہے، سب اسی کی ملکیت ہے۔ آیت میں استعمال ہوا لفظ الثری اصل میں بھیگی ہوئی مٹی کے معنی میں ہے، اور چونکہ زمین کا صرف اوپر والا حصہ سورج کی تپش اور ہوا کے چلنے سے خشک ہوتا ہے، لیکن اس کا نچلا حصہ زیادہ تر نم اور تر ہوتا ہے، اس لیے اس حصے کو ثری کہتے ہیں۔ اور اس طرح ما تحت الثری زمین کی گہرائیوں اور اس کے اندر والے حصے کے معنی میں ہے، جو سب کا سب مالک الملک اور عالم ہستی کے خالق کی ملکیت ہے۔ یہاں تک صفات پروردگار کے ارکان میں سے 3 رکن بیان ہوئے تھے۔ پہلا خالق ہونا، دوسرا رکن حاکم ہونا، اور تیسرا رکن اس کا مالک ہونا۔ بعد والی آیت میں اس کے چوتھے رکن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وہ اس قدر علمی احاطہ رکھتا ہے اگر تم اپنی باتوں کو ظاہر کرو تو بھی وہ جانتا ہے، اور پوشیدہ اور آہستہ طور پر بات کرو تب بھی وہ جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ مخفی تر بات سے بھی آگاہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعد والی آیت میں قرآن کہتا ہے وہی اللہ وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اس کے لیے اچھے اچھے نام اور صفات ہیں۔ اسماء الحسنی کی تعبیر قرآن کی آیات میں بھی
اور حدیث کی کتابوں میں بھی بارہا آئی ہے۔ یہ تعبیر دراصل اچھے ناموں کے معنی میں ہے۔ یہ بات محتاج ثبوت نہیں کہ اللہ کے سب ہی نام اچھے ہیں، لیکن اللہ کے اسماء و صفات میں سے بعض نام کیونکہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں لہٰذا وہ اسماء حسنہ کہلاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین صفات کا مالک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔